غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف۔ یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو غامدی صاحب کی کسی رائے سے اختلاف بھی ہوتا ہے؟ میں اس کے جواب میں ہمیشہ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو ایک متوسط ذہن کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی نئے نظریے کے خالق بننے کی صلاحیت لے کے دنیا میں نہیں آتے۔ ہم دستیاب نظریات ہی سے کسی نظریے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس انتخاب کے دوران میں ہم سوال بھی قائم کرتے ہیں، اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، متردد بھی ہوتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، مگر اس سارا عمل فہم کے دائرے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہم اس نظریے کو قبول کرتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم علم کے سچے طالب علم ہیں تو ہمارا یہی طرز عمل عمر بھر قائم رہتا ہے۔ میں نے جب اپنی علمی زندگی کا آغاز کیا تو روایتی تعبیر دین کی بہت سی باتوں پر تردد پیدا ہوا۔ کئی سوالات مرتب ہوئے، ان کے جوابات روایتی تعبیر کے اعلیٰ دماغوں کی جانب سے بھی سامنے آئے اور غامدی صاحب کی فکر کی جانب سے بھی۔ میں نے اپنی عقل اور شعور کی روشنی میں تقابلی طریقے پر دونوں کے سمجھنے کے سفر کا آغاز کیا۔ خود اس عمل سے گزرنے میں سالوں لگ گئے۔ ایک لمبا عرصہ غامدی صاحب کے زاویہ نظر سے استدلال کی بنیادیں سمجھنے میں صرف ہوا، تب جا کر اس کے اصولی مقدمات واضح ہوئے اور ان سے اتفاق پیدا ہوا۔ اب اگر غامدی صاحب کی فکر میں کسی چیز پر تردد، ابہام یا سوال پیدا ہوتا ہے تو لازماً وہی عمل ہوگا، یا غامدی صاحب جیسے بڑے لوگ اسے سمجھا کر مطمئن کر دیں گے، یا پھر کوئی دوسرا بڑا ذہن کوئی اور راہ دکھائے گا تو اسے سمجھنے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ ہماری سطح کے لوگوں میں نہ روایتی تعبیر دین سے اختلاف پیدا کر کے کوئی متبادل فکر دینے کی اہلیت یا صلاحیت ہے، نہ غامدی صاحب کے نظام فکر پر تنقید اور اختلاف کر کے اس کا سقم واضح کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ چنانچہ ہم جیسے لوگ کسی بھی فکر کو اس کے اصولوں سے اتفاق کی روشنی میں اپناتے ہیں اور پھر اس میں کھڑے ہو کر غور و فکر اور اتفاق و اختلاف کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ یہی ہماری صلاحیتوں کا حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو خالصتاً انسانی ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو روزانہ غامدی صاحب کی بھی کئی باتیں ابتدا میں ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتی جیسے روایتی تعبیر دین کی نہیں آتی تھیں یا آتی ہیں۔ چنانچہ وقتی نوعیت کا عدم اتفاق کے یہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر شب و روز بحثیں ہوتی ہیں، پیشکش کی بہتری کے لیے ذہن میں کی تجاویز آتی ہیں۔ اس عمل کو کسی فکر سے اختلاف کے بجائے اصولوں کے اطلاق کی مشق اور کسی بڑے فکر میں تعمق پیدا کرنے کا سفر قرار دینا چاہیے۔ تاہم ہم جیسے لوگ اس عدم اتفاق اور الجھنوں کو گوارا کر کے تضادات میں نہیں جی پاتے، بلکہ اسے رفع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی مکتبہ فکر کو اس وقت تک نہیں اپنا سکتے جب تک وہ اصول سے اطلاق تک سدید نہ ہو اور تضادات سے پاک نہ ہو۔ یہ معاملہ الحمدللہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک جاری رہتا ہے۔ غامدی صاحب سے اس نوعیت کے استفادے کا تعلق کم و بیش 15 سال پہلے شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے۔ یہ سلسلہ جس دن رک گیا تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ہم غامدی صاحب کے فکر کے مقلد محض بن جائیں گے، یا پھر خود کو انہی کی طرح اصول سے اطلاق تک ایک مستحکم نقطہ نظر اور منظم مکتبہ فکر قائم کرنے والی شخصیت تصور کرنے لگیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں درجات سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ پہلی صورت کا انجام عصبیت و فرقہ بندی ہے جو سراسر فساد ہے، اور دوسری صورت کا نتیجہ بلا استعداد مجتہد بننا ہے جو سراسر جہالت ہے۔ یہ دونوں نتائج علم کے دروازے بند کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔